دیگر ہمارے حاضرین، سامعین و ناظرین اور ہمارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور یہ بابرکت محفل، جس کا عنوان سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ و سال کے آئینے میں، اور اب تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تقریباً 50 سال تک کا جو سفر ہے وہ آپ سماعت کر چکے ہیں، الحمدللہ والحمد۔ 10 سنہ نبوی کے اندر جو دکھ، مصائب، آلام، گو کہ اس کا تسلسل تو پچھلے 10 سالوں سے اعلان نبوت سے جاری تھا، مگر آخری کے 3 سال جس شدت کے ساتھ مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے کافروں نے، پھر مشفق اور مہربان چچا کا انتقال، وفا شعار، غم گسار اہلیہ کا انتقال، طائف والوں کی بدسلوکی، یہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایک طرف تو دل پھٹتا ہے اور دوسری طرف طبیعت جو ہے ملول ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگ جاتے ہیں، اور ایک رقت قلبی کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ آخر اتنے مصائب رسول اللہ نے جھیلے کیوں؟ اتنی تکلیفیں رسول اللہ نے کیوں اٹھائیں؟ اتنے کٹھن اور صبر آزما مراحل کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط حوصلے کے ساتھ کیا، کیوں؟ اگر ایک مشن کی ہی تکمیل تھی تو عین ممکن ہے کہ جس کو مشن سونپا جائے اس کی کوئی استطاعت ہوگی، کوئی کیپیبلٹی ہوگی، کوئی صلاحیت ہوگی، اس کے مطابق اسے مشن سونپا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار جائے اور بولے جی میں مشن پورا نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کو شاید بھیج دیا جائے کہ اب آپ جا کر اس مشن کو پورا کریں۔ وہ بھی اگر کامیاب نہ ہو سکے تو شاید کسی اور کو بھیج دیا جائے کہ اب آپ جا کر اس مشن کو پورا کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مشن ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول معظم ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کرے۔ یہ ہے مشن، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے ادیان باطلہ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، جتنے نظام ہیں، جو کچھ اس دنیا میں پہلے چل رہا تھا، اب ان سب پر کیا غالب آ جائے؟ اللہ کا دین۔ یہ مشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اللہ نے اس لیے آپ کو بھیجا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مشن دیا ہے تو اگر مشن عظیم ہے تو جس شخصیت کو یہ مشن دیا گیا وہ عظیم تر ہے۔ اگر مشن بہت بڑا ہے تو جن کو یہ مشن دیا گیا وہ بڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ اگر مشن دین کے غلبے کا ہے تو جن کو یہ مشن دیا گیا ان کا ذکر بھی تمام ذکر پر غالب آنے والا ہے۔ اور اس مشن کے اندر جو کہ اب اس مشن کی تکمیل قیامت تک کے لیے ہے،
اب کسی اور نے آنا نہیں ہے، اس لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ گیو اپ کر دیا جائے، بلکہ آپشن صرف ایک ہے کہ اللہ کے دین کو اس انداز میں غالب کرنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ فکر رہے۔ یہ تمام تر مصائب اور آلام کی گھڑیاں جو حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ گزر رہی ہیں، اور حضور کا وہ قلب جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، وہ قرآن جو سنگلاخ چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دے، اس قلب اطہر کو برداشت کرنے والا، اس قرآن مجید فرقان حمید کے وزن اور بوجھ کو برداشت کرنے والا قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام تر مصائب کے سامنے، ان تمام تر مصائب کو جھیلنے کے بعد وہ پسیج نہیں رہا، بلکہ مزید مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حوصلے گھٹ نہیں رہے، بلکہ حوصلے مزید بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزائم کمزور نہیں پڑ رہے، بلکہ عزائم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان لمحات میں تبھی جو مصائب اور آلام کی گھڑیاں جو پچھلے 2 نشستوں میں آپ نے سماعت فرمائی، جب یہ اپنے بام عروج کو پہنچی، اور اب تسلی دینے کے لیے نہ تو مشفق چچا موجود ہیں، نہ اہلیہ موجود ہیں، تو پھر اللہ نے تسلی دینے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے پاس لامکاں پر بلوا لیا، اور ایسی عظیم الشان معراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی کہ خود معراج بھی اس معراج پر ناز کرتی ہے۔ معراج کا معنی ہے بلندی، کیا معنی ہے؟ حضور اتنی بلندیوں پر گئے کہ بلندیوں کی بھی حد تھی، مگر حضور کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، ہر عروج کی ایک حد ہوا کرتی ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عروج عطا فرمایا کہ تمام بلندیاں قدم مصطفیٰ کے نیچے رہ گئی، اور محمد مصطفیٰ کی نعلیں ان بلندیوں سے بھی زیادہ بلند تر ہوتے چلے گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ 10 سنہ نبوی کے اندر، ویسے تو سیرت نگاروں نے اور بھی کچھ سال لکھے، لیکن جو مشہور ترین روایت ہے ان تمام تر مصائب اور آلام میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنین دکھ مصائب آلام چاروں طرف سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ ویسے تو سارے انبیاء نبی ہونے میں برابر ہیں، اور ان پر ایمان لانے میں ہم برابر، یعنی سارے نبیوں پہ ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ معاذ اللہ کسی ایک نبی کا بھی انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ہر نبی پہ ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں ان کا نام پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم نے ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں، لیکن معاذ اللہ کسی ایک نبی کی بھی توہین کریں یا ان کی تکذیب کریں، آپ محمد مصطفیٰ کے غلام ہو ہی نہیں سکتے، دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ لیکن ان تمام انبیاء میں اللہ نے کچھ نبیوں کو دیگر نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کسی کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، انہیں اللہ نے صفی اللہ کر دیا۔ کسی کو اللہ نے آدم ثانی بنایا اور ان کی نسل سے پوری دنیا کو دوبارہ انسانیت سے بھر دیا، انہیں اللہ نے نجی اللہ کر دیا۔ کسی سے اللہ نے اپنے کعبے کی تعمیر کا کام لیا، جان و مال کی قربانیاں ان سے لی، اور اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا، وہ خلیل اللہ ہو گئے۔ کسی کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، شرف ہم کلامی عطا فرما، وہ کلیم اللہ ہو گئے۔ کسی میں اللہ نے اپنی
قدرت کی نشانی کے طور پہ روح ہوگی، وہ روح اللہ ہو گئے، وہ کلمت اللہ ہو گئے۔ تو اب یہ جو نبی ہیں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ تھا یہ کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے اور آپس میں ذکر ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا آدم علیہ السلام کہ اللہ نے اپنے دستور قدرت سے ان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے ان میں روح پھونکی کی ہے، اللہ نے مسجود ملائکہ فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت آدم کی صفی اللہ ہوئے۔ کسی نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت نوح کی کہ اللہ نے کشتی کو کنارے لگایا، نجی اللہ ہوئے۔ کوئی کہنے لگے صحابی سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت موسیٰ کی کوہ طور پر شفع ہم کلامی ملا، وہ کلیم اللہ ہوئے۔ ایک صحابی کہنے لگے سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی نشانی بنا، کلیمت اللہ ہوئے۔ اتنے میں حضور تشریف لیا ہے اور اپنے صحابہ کی گفتگو سن کر مسکرانے لگے کہ یہ وہ ہیں جو نبیوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ادب بھی کرتے ہیں، اور نبیوں کا ذکر بڑی پیار اور شان سے کیا کرتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایسی باتیں کرنی ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسی باتیں کرنی ہے، اس محفل کا ثبوت قرآن و سنت میں کہاں ہے جو محفل تم نے سجا رکھی ہے، بلکہ حضور نے شاباشی دی اپنے صحابہ کو۔ سرکار کہنے لگے جو نبیوں کے متعلق جو تمہاری محبت بھری گفتگو تھی میں سن رہا تھا، بلا شبہ ایسے ہی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں، اور سنو تمہارا آقا میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ اور جو اللہ نے مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں عطا۔ حضور کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک امتیازی شانی سفر معراج جو صرف ہمارے آقا کو عطا ہوا، کسی اور پیغمبر کو عطا ایسے عظیم و شان آقا اللہ نے عطا فرمایا آپ کو، جو نبیوں میں بھی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کے کچھ حصے کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ، اللہ رب العزت کا فرمان پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک مختصر سے حصے میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سفر کیوں کرا تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر موجود ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ صحابہ نے روایت فرمائی، اس کا ذکر موجود ہے، اور خود جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا ذکر یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار کو بھیجا، جبریل امین میرے پاس جنتی سواری لے کر آئے۔ میں مختصراً اس کو بیان کروں گا چونکہ سفر معراج میں بڑے مفصل آپ اس کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ تسلسل کا حصہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس سن کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا۔ فرمایا کہ وہ جو براق ہے اس کا حضور نے سائز بھی بیان فرمایا کہ گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا، اس سائز کا سفید رنگ کا یہ جانور تھا۔ اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ نے اس پہ سفر فرمایا۔ فرمایا اس کی رفتار اتنی تھی جہاں یہ دیکھتا تھا وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتاری تھی اس کی۔ سرکار نے فرمایا میں نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ جو مر کے مٹی میں مل جائے بھلا وہ نماز بھی پڑھا کرتا ہے؟ تو یہ جو عقیدہ کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اللہ کے سچے نبی وہ سچے کہ کافر بھی جن کو سچا کہتے ہیں، وہ سچے نبی کہتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچے سرکار، جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام انبیاء کرام ہمارے آقا کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر یہاں پر موجود ہیں۔
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. حضور امام ہیں اور مقتدیوں میں کون کھڑا ہے؟ تمام انبیاء. کیا خوبصورت منظر ہوگا. حضرت آدم ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت نوح ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. سارے انبیاء ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے. نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. نہ ایسی نماز کبھی ہوئی، نہ ایسا امام کبھی کسی کو نصیب ہوا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی اور ہر آسمان پر اللہ کے نبی کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی، کہیں دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نماز بھی پڑھ لیتے اپنی قبر میں، پھر حضور سے پہلے وہاں پہنچ گئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھی، اور حضور سے پہلے چھٹے آسمان پر حضور کا استقبال کرنے کے لیے بھی موجود ہیں. حضور سے پہلے موجود ہیں. تو کوئی کہہ سکتے شاید حضرت موسیٰ کی رفتار حضور سے زیادہ ہے، اس لیے پہلے حضور سے پہلے ہر جگہ موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے سفر کر رہے تھے. قبر سے مسجد اقصیٰ پہنچے اپنی رفتار سے، مسجد اقصیٰ سے یہاں پہنچے اپنی رفتار سے، مگر حضور کا جو سفر ہے وہ اپنی رفتار سے نہیں ہے. حضور پہلے سفر کر رہے تھے براق کی رفتار سے، پھر حضور نے سفر کیا نورانی سیڑھی کی رفتار سے، پھر حضور نے سفر کیا فرشتوں کی رفتار سے، فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر سفر فرما رہے. حضور نے تو اپنی رفتار کا اظہار ہی نہیں فرمایا ہے. حضور تو سواریوں کی رفتار سے چل رہے ہیں، اپنی رفتار سے سفر. حضرت موسیٰ اپنی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نبی کی رفتار باقیوں کی رفتار سے زیادہ ہے، اس کی ہر جگہ موجود. پھر ساتوں آسمان کی سیر کے بعد سدرۃ المنتہا، یہ وہ مقام ہے جو جبریل امین کا مقام ہے، سدرۃ المنتہا. اور فرشتوں کا ایک اسٹیشن ہے. وہ فرشتے جو اس سے نیچے ہیں وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، جو اوپر ہیں وہ نیچے نہیں آتے. ایک اسٹیشن ہے فرشتوں کا، سدرۃ المنتہا. جبریل امین یہاں 10 برس عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ایک بال برابر بھی اگر آگے گیا تو انوار الہیہ سے میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے، میں خاک ہو جاؤں گا حضور، میں آگے نہیں جا سکتا. اب یہ ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تک کا جو سفر ہے وہ جبریل کروا رہے تھے حضور کو، جبریل گائیڈ کر رہے تھے، جبریل یہاں لے کر گئے، جبریل وہاں لے کر گئے. تو شاید جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروا رہے تھے، تو یہاں جبریل نے اپنے اس مقام پر آ کر اس کیفیت کو بھی ظاہر فرما دیا کہ سمجھنے والوں غلط فہمی کے اندر مت رہنا، میں ان کو سفر نہیں کروا رہا تھا بلکہ ان کی برکت سے میں بھی سفر کر رہا تھا، اور یہاں تک تو بطور خادم میں موجود تھا. اگر میں گائیڈ ہوتا تو گائیڈ تو وہ ہوتا ہے جو آخری منزل تک لے کر جائے اور وہاں سے لے کر آئے. میں تو یہیں پر رک رہا ہوں، اس کا مطلب میں گائیڈ نہیں ہوں، اصل گائیڈ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے،
یہاں سے یہاں تک آ گیا. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، اب کتنی منزلیں ہیں آگے نبی جانے خدا جانے. اب مجھے نہیں پتا حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے، لا مکان پر گئے. عرش بھی نیچے رہ گیا، کرسی بھی نیچے ہے. اس کو لا مکان کہ ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس مکان کا کوئی نام ہی نہیں رکھ سکتا. اور میں پہلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کا لا مکان تک جانا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس میں حیرت میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ بلکہ یہ تو وہ نبی ہے جن کا نور پہلے ہی لا مکان میں رہ چکا ہے. وہ تو اپنے گھر گئے ہیں. ہم یوں سمجھیں وہ تو اپنے پہلے لباد بشریت میں نہیں، لباد نور میں وہاں رہا کرتے تھے. اب انہوں نے بتایا کہ اگر میں لباد بشریت بھی اختیار کر لوں تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ اپنی بشری لباس کے ساتھ بھی وہاں تک میری رسائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. ہمارے آقا کے علاوہ کسی کو یہ شان نہیں ملی. کیسے کیا، کیا کیا، اس کا کوئی جواب نہیں، بس کیا. اب دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا جانے. آپ اور میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو بس صرف ایمان لانا ہے. وہ فرما رہے ایسا ہے کہ بلا شبہ ایسا ہی ہے. اب واپس جب تشریف لائے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. اب میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سدرہ وہ مقام ہے، نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا. جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑے، اوپر والا نیچے نہیں آتا. مگر ہمارے پیارے آقا سدرہ سے اوپر بھی گئے، اوپر سے نیچے بھی آئے، اور ظاہر فرمانا نیچے والوں میں مجھ جیسا کوئی ہے نہ اوپر والوں میں مجھ جیسا کوئی اور ہے کسی کی مجال جو ہمسری کرنے کی بات کرے، برابری کرنے کی بات کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تحفہ لے کر آئے؟ کہ اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں. فرمایا تو بہت زیادہ ہے، اس کو کم کروائیں. موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور پھر تشریف لے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ آپ کا جانا ہوا اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئی. 50 سے 5 رہ گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ حبیب ہماری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدیلا لکلمات اللہ. آپ کی امتی یہ 5 پڑھیں گے مگر ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے. 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اس دنیا میں تشریف لائے، اس پورے سفر میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی ہے میں نے، لیکن اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا. اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، بستر اسی طرح گرم ہے. لمحے بھر میں پورا سفر ہو گیا. لمحے بھر میں ایک نئی بحث ہے، سفر کی رفتار کا عالم کیا ہے، کس رفتار سے سفر ہوا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن لمحے بھر میں یہ سفر ہوا. اگلی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کے سامنے اپنے اس معجزے کو جب بیان کرتے ہیں تو کافر حضور کے اس معجزے کا انکار کرتے ہیں. اور ان کا انکار سن کر ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضور نے سفر معراج کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں سارا سفر کیا ہے، بلکہ یقیناً حضور کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ یہ سارا سفر کیا ہے. اگر خواب میں سفر کی بات ہوتی تو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. آپ بولیں کہ خواب میں امریکہ گھوم کر آ گیا، میں بولوں کوئی بات نہیں عظیم بھائی، گھوم سکتے ہو، آپ کا خواب، آپ کی مرضی، آپ کی چارپائی جہاں چاہے گھومتے پھرو. خواب میں تو کہیں بھی جا سکتا ہے بندہ، ہے نا. کوئی بولے جی میں الحمدللہ حرم شریف ہو کر آ گیا خواب میں، سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے آپ کو. کوئی گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر آ گیا، اللہ مبارک کرے. خواب میں تو کہیں بھی جا سکتے، کوئی انکار کرے گا؟ میں بولوں جی میں نے ایک ہی رات میں خواب میں 7 بر اعظموں کی سیر کر لی تو شبلی بھائی بھی انکار نہیں کریں گے. بولے مولانا صاحب خواب میں کہیں بھی گھوم سکتے ہو، نہ ویزا لگتا ہے، نہ ٹکٹ لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، گھوم لو، چارپائی پہ لیٹے لیٹے کہیں بھی گھوم لو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں کہوں جی پورے جسم کے ساتھ میں گیا ہوں اور ہو کر آیا ہوں،
تو دعوے کے طور پہ، دلیل کے طور پہ کم سے کم 2 چیزوں کا مطالبہ آپ کر سکتے ہو. اگر آپ گئے ہو نا تو پاسپورٹ دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ. کیونکہ پاسپورٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے جی، انٹری ہوتی ہے، انٹری کا اور ایگزٹ کا مہرے لگا کرتی ہیں. تو آپ کی انٹری اور ایگزٹ کی مہرے دکھاؤ، کس کس ملک میں گئے ذرا دکھاؤ. اور آپ یقیناً ہوائی جہاز کے ذریعے گئے ہوگے، موٹر سائیکل پہ تو گئے نہیں ہوگے. ہوائی جہاز کے ٹکٹ دکھاؤ. ابھی دونوں چیزیں میں نہ دکھا سکوں تو آپ بولو گے یار کم چھوڑا کریں یار، چرخی ختم ہو گئی، آپ نے ایسی پھینکی کہ ہم لپیٹ ہی نہیں پا رہے، خیال رکھا کریں. لیکن میں بولوں خواب میں گھوم کر آیا تو آپ کو کوئی پریشانی. تو کفار مکہ جو اتنی سختی کے ساتھ سفر معراج کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا دعویٰ بھی خواب کا نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر کا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق جو صدیق بنے، اب دیکھیں کچھ لوگوں کا مقدر ہے ان کے حصے میں تکذیب ہی تکذیب آئی ہے، انکار ہی انکار. اور کچھ لوگوں کا مقدر ہے ان کے مقدر میں تصدیق ہی تصدیق آئی ہے. جن کے مقدر میں تکذیب ہے وہ اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، تکذیب کر رہے ہیں. جن کے مقدر میں تکذیب ہے ان کی مٹھی میں کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے رہی ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر ماننے کے لیے تیار، تکذیب. اور جن کے مقدر میں تصدیق ہو انہیں اگر جا کر ابو جہل بھی یہ کہے نا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ سے ملاقات کی اور واپس بھی آ گیا، بھلا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے؟ جن کے مقدر میں تصدیق ہو وہ کافر سے سن کر بھی رسول اللہ کی تصدیق کر دیا کرتے ہیں. اگر میرے آقا نے کہا ہے، ابھی ان سے نہیں سنا، ابھی خود رسول اللہ سے، ابھی کس سے سنا ہے؟ زور سے بولے اس سے سنا، ابو جہل سے سنا. اور ابو جہل سے سن کر تصدیق کر دی کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے جو تو کہہ رہا ہے، اگر واقعتاً میرے آقا نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اگر بات صرف خواب کی ہوتی تو ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں ملتا؟ اس تصدیق پر اتنا زیادہ اجر، اتنا بڑا انعام اور اتنے بڑے لقب سے کیوں نوازا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی جسمانی معراج کی تصدیق کی تھی، جبھی اللہ کی جناب سے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا. اس تصدیق کے بعد ابو بکر صدیق بنے ہیں، ایسے سچے کہ جو جیسا کہنے اللہ پھر ویسا کر دیا کرتا ہے. اس سفر معراج کے بعد کچھ اور معجزات بھی، ضمناً میں نے 2 معجزات کا ذکر کیا، اور بھی کچھ معجزات مکی دور میں آئے، کفار کے مطالبے پر رسول اللہ نے کر کر دکھایا. چاند کو 2 ٹکڑے حضور نے کر کر دکھائے، 14ویں کا چاند تھا، 2 ٹکڑے حضور نے کر کر دکھائے. اسی طرح کنکریوں کو کلمہ پڑھوا کر رسول اللہ نے دکھایا، لیکن وہ معاذ اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے. اب ہجرت کی جو تیاریاں ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ سے کل بھی عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے قافلوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور انہیں دعوت اسلام دیا کرتے تھے. تمام قبائل کے پاس جاتے تھے اس وقت، اور حضور کے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی جایا کرتا تھا. حضور جب بھی اپنی گفتگو شروع کرتے یہ پیچھے سے چیختا کہ یہ میرا بھتیجا باولا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی باتیں نہیں سننا، ہی تمہارے باپ دادا کی دین سے تمہیں گمراہ کر دے گا، برگلا دے گا، یہ اس کی باتوں میں نہیں آنا معاذ اللہ. لوگ کہتے کیا جس کی اپنی قوم نے اسے قبول نہیں کیا ہم کیسے قبول کر لیں؟ یہ لوگوں کا جواب ہوتا تھا معاذ اللہ. لیکن جن کے مقدر چمکنے والے ہوں، جن کے مقدر میں ایمان کی روشنی اللہ نے لکھ دی ہو، پھر انہیں یہ روشنی ملتی ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ یثرب سے خزرج قبیلے کے 6 افراد آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، حضور نے انہیں دعوت اسلام پیش کی.
یہ خزرج والے اور ان کے ساتھی اوس، یہ دو قبیلے تھے مدینے میں، اوس اور خزرج۔ مدینے کے حالات پہ جائیں گے تو وہاں کلام کریں گے، بھی نہیں کر رہے اس کا ہم کلام۔ یہودیوں سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزماں کی تشریف آوری ہوگی اور ان کی تعلیمات یہ ہوں گی، جیسے کہ ہم پہلی اور دوسری نشست میں کلام کر چکے کہ اللہ نے حضور کا ذکر اور حضور کی تعلیمات کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر بیان کیا تھا۔ تو یہودی بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی اس بات کو جانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے باقی ساری پیغمبر ہمارے اندر آئے تو یہ بھی آئیں گے تو ہم ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے، مگر یہ اللہ کی جو مشیت تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ جب بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو ان سے ہضم نہیں ہوا، تو خزرج والوں نے یہ نشانیاں، یہ باتیں سن رکھی تھی۔ جب حضور نے دعوت پیش کی تو فوراً ان کے ذہن میں باتیں آئیں کہ یار یہ تو وہی باتیں جو یہودی کہتے تھے، یہی وہ نبی ہمیں لگ رہے ہیں جن کی نشانی یہودی ہمیں بتاتے تھے۔ تو ان افراد نے، 6 افراد ہیں، سب سے پہلا معاملہ 6 افراد ہیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کیا اور وہ 6 کے 6 افراد مسلمان ہو گئے۔ ان 6 ناموں میں ایک نام آپ لازمی یاد رکھیں، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ اب مدینہ منورہ میں جو اسلام کی تبلیغ کا ماحول بنا رہے ہیں، ان میں حضرت اسعد بن زرارہ کا بڑا اہم کردار ہے، بہت اہم کردار ہے۔ حضور سے کچھ باتیں سیکھی اور وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے سال انشاءاللہ پھر ہم کچھ اور افراد کے ساتھ تشریف لے کر آئیں گے۔ تو سن 12 نبوی یعنی اعلان نبوت کے بعد کا 12واں سال ہے، اس میں 12 اشخاص تشریف لے کر آئے، 12 افراد آئے۔ پہلے کتنے تھے؟ اب یہ آئے افراد، یہ 12 افراد ہیں، اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے ساتھ ہیں، اور بھی بڑے بڑے نام موجود ہیں اس کے اندر۔ اور یہ 12 کے 12 افراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان بھی ہوئے، اور اسلام کے اوپر انہوں نے بیعت کی، اور نہ صرف اسلام پہ بیعت کی ہے بلکہ ان کی بیعت اب یہ تھی کہ ہم اسلام کو بھی قبول کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی مہمان نوازی کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم ہر طرح سے رسول اللہ کی حمایت کریں گے، ہماری جان رسول اللہ پہ قربان، ہمارے مال رسول اللہ پہ قربان، ہماری اولاد رسول اللہ پہ قربان، ہم اللہ کے رسول کی بھرپور حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ ان 12 افراد نے جو بیعت کی ہے اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ۔ اب ان 12 افراد نے جب مدینہ منورہ میں کام کرنا شروع کیا اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی، تو کچھ افراد جب مسلمان ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ کوئی ایک صحابی رسول ہمیں عطا فرما دے جو ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہی فراہم کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبلغ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے سب سے پہلے مبلغ جو مدینہ تشریف لے گئے مہاجرین میں سے، اور حضرت مصعب بن عمیر نے جو دین سکھانا شروع کیا، دین کی تعلیمات دی، تو پہلا مدرسہ قائم ہو گیا مدینہ میں، اور وہ جو پہلا مدرسہ مدینہ میں قائم ہوا ہے وہ حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان کے اندر قائم ہوا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا ان کا نام یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ان کا کردار ہے۔ اور مصعب بن عمیر مکے کے انتہائی حسین، نفیس اور مالدار شخصیت ہے۔ ان کی والدہ بہت مالدار خاتون تھی، بہت نفیس لباس پہنا کرتے تھے، ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے تھے، نئے نئے شوز پہنا کرتے تھے، نئے نئے جوتے پہنا کرتے تھے، ایک وقار جھلکتا تھا ان کی شخصیت سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں اتنا حسین زلفوں والا کوئی نہیں دیکھا جیسا مصعب بن عمیر ہے، ایسے حسین پوشاک والا میں نے نہیں دیکھا، ایسی وجی شخصیت والا میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوئے، دار ارقم میں آ کر مسلمان ہوئے تھے، تب کیفیت یہ کہ وہ ساری آسائشیں روک لی گئیں، مال روک لیا گیا، لباس روک لیے گئے، حتیٰ کہ ان کو قید کر دیا گیا۔
تو 5 سال نبوی میں جب پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر بھی بچ بچا کر کسی طریقے سے حبشہ پہنچ گئے. حبشے سے پھر واپس مکے آئے. اب ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مصعب بن عمیر جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا اب وہ زرد پڑ چکا تھا. جس کے پاس عمدہ اور بہترین لباس تھا اب اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے مستقل کپڑے بھی نہیں تھے. پہون لگی ہوئی چادریں وہ اوڑھتے تھے. اور یہ سارے رنج اور سارے دکھ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کہ حضور، اور حضور بھی بڑے خوش ہوا کرتے تھے. اس لیے جب مبلغ بنا کر بھیجنے کی باری آئی تو حضرت مصعب بن عمیر کو سرکار نے بھیجا. مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں اس شاندار انداز میں تبلیغ کی ہے کہ چند ہی مہینوں میں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے. اور حضور کی بارگاہ میں خط لکھا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو مدینے میں جمعہ قائم کر لوں. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ کا خطاب کرنے والے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے جمعہ پڑھانے والے مصعب بن عمیر. غزوہ بدر میں شریک ہوئے. غزوہ احد میں اسلام کا پرچم ان کے پاس تھا، علم بردار تھے اسلامی لشکر کے. اور کافروں نے جب حملہ کیا تو آپ کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا. سیدھا ہاتھ کٹا تو آپ نے الٹے ہاتھ سے پرچم پکڑا. الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو جو کٹے ہوئے بازو تھے اسی سے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اسلامی پرچم کو، گرنے نہیں دیا. کافروں نے پے در پہ حملے کر کے جب آپ کو شہید کیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی لاش کے پاس تشریف لائے، آپ کے جسد کے پاس تشریف لائے تو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، منہ مٹی کے اندر تھا. حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. کہا مومنوں میں ایسے مرد قلندر بھی ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا وہ سچ کر کر دکھایا ہے. وہ وعدہ کیا تھا؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، میری قربانی اللہ کے لیے ہیں، میرا جینا اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. یہ وعدے پورے کر کے دکھائے. اور جب ان کی تدفین کی باری آئی تو قسم و کرسی کا عالم ہے مسلمانوں کا. کفن نہیں ہے، ایک چادر ہے صرف. حضرت مصعب دراز تک تھے، لمبے تک تھے. اب وہ چادر جب ڈالی جا رہی ہے تو سر کی جانب ڈالیں تو پاؤں کھل جائیں، پاؤں کی طرف چادر کریں تو سر کھل جائے. یہ اس بندے کی میت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو بہترین اور مہنگا لباس پہننے والا آدمی ہے، لیکن اسلام کی خاطر سب کچھ اس نے چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو چھپاؤ. تو وہ چادر سر کی طرف کر دی گئی اور باقی جو آپ کے قدم کھلے رہ گئے تھے، جو پاؤں وغیرہ کھلے رہ گئے تھے، انہیں گھاس ڈال کر بند کرا دیا. اس طرح تدفین ہوئی ہے. اور آج لوگ گز گز بھر لمبی زمانے لے کر صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، ان شہداء کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو اور ان کو سلام کہا کرو. قیامت تک جو ان کو سلام کہے گا اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. یہ شاندار خدمات رہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ بولتے ہیں جی مال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے صحابی. یار وہ تو پہلے مالدار تھا، انتہائی مالدار شخص تھا. دین میں آیا تو مالداری ختم ہوئی اس کی. کس نے مال بنایا؟ اللہ تعالی سلیم عطا فرمائے. اس کے بعد پھر تقریباً 73 افراد کا قافلہ آیا مدینہ منورہ سے. حج کے لیے آیا، رسول اللہ سے ملاقات بھی کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی ہے. اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے. وہ جو 6 افراد پہلے آئے تھے، کچھ سیرت نگاروں نے اس کو بیعت عقبہ اولا لکھا. تو اگر اس کو اولا کہیں، پہلی بیعت وہ تھی تو یہ تیسری ہو گئی. اور اگر اس کو پہلی کاؤنٹ نہ کریں تو یہ
دوسری ہوئی، اور اب یہاں سے مدینہ منورہ میں وہ ماحول بن گیا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، چونکہ مدینے والوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا، کہا جی جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ ہمارے ماں کہتے ہیں نا کسی کو اپنی حمایت یقین دلانے کے لیے، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، اس طرح کی کیفیات کا اظہار مدینے والوں نے کیا رسول اللہ کے ساتھ۔ حضور کو تسلی ہوئی، حضور نے صحابہ کرام کو روانہ کرنا شروع کر دیا کہ اب آپ لوگ جائیں اور مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کریں۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہجرت بھی آسان نہیں ہے، چھپ چھپا کر ہجرت ہو رہی ہے، اور بہت سارے واقعات کو حذف کرتے ہوئے صرف ایک واقعہ سنا ہوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روم سے ہجرت کر کر آئے تھے، اور یہاں آ کر چونکہ بہت ذہین آدمی تھے اور تاجر آدمی تھے، تو تجارت کر کے خوب مال بنایا انہوں نے، حق حلال کی روزی کمائی۔ جب مدینے جانے کی بات آئی تو مکے والوں نے راستہ روک لیا، کہا صہیب تم تو مفلس آئے تھے، یہ جتنا مال ہے وہ ہمارے علاقے میں تم نے بنایا، یہ ہمارا مال اور ہماری دولت ہے، مدینے جانا چاہتے ہو تو یہ سارا مال یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا، مدینے جاؤ گے تو مال نہیں لے جانے دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، وہ جو صحابہ کے متعلق باتیں کرنے والے ہیں، اگر صحابہ کو مال پیارا ہوتا تو کیا بولتے؟ بھائی وہاں کون جائے گا، وہاں تو بیماریاں ہیں، دکھی دو گے، تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں نہیں جا رہا، مکے میں رہیں گے سکون سے، مال بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، کاروبار بھی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ لیکن حضرت صہیب رومی کا جواب کیا تھا؟ حضرت صہیب رومی نے فرمایا یہ مال تمہیں مبارک، ہمیں اللہ کا رسول مبارک ہے، رکھ لو سارا مال، ہمیں کچھ نہ چاہیے، ہمیں تو صرف رسول اللہ چاہیے۔ سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، صرف بدن پہ جو لباس تھا اس کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ کچھ خاموشی کے ساتھ گئے اور کچھ حضرت عمر جیسے بھی تھے، اب آگے دوہل اعلان گئے، ہے کسی میں ہمت جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں اور مائیں اس کے اوپر روئیں، تو میرا راستہ روک کر دکھائے، میں باہر ملتا ہوں اس سے حرم کے باہر۔ کسی کی ہمت نہیں، حضرت عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ صحابہ کرام ہجرت کر رہے ہیں، رسول اللہ ہجرت نہیں فرما رہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کا حکم جب ہے تو پھر اللہ کا حکم ہے۔ حکم کس کیفیت میں آئے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ مکے والوں کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ جناب اب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی ہے، اگر ہم نے اب ذرا سی بھی سستی دکھائی تو ہمیں بہت بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میٹنگ بلائی گئی، جس جگہ میٹنگ بلائی گئی اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ، وہاں اجلاس بلایا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس ان کا، اور سارے دشمن رسول وہاں پر موجود ہیں۔ میٹنگ چل رہی ہے کہ کیا کریں، اور اس میٹنگ میں ابلیس بھی آیا، شیطان بھی آیا ایک بوڑھے کی شکل میں۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کون ہے ہماری پرائیویٹ میٹنگ کے اندر آ گیا، اس سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی تمہارے خوبصورت اور حسین چہرے مجھے تمہاری طرف کھینچ کر لیا ہے۔ میں نے بولا کچھ لمحات تمہارے ساتھ گزار لوں، لیکن اگر تمہیں برا لگتا تو میں چلا جاتا ہوں۔ پوچھا نہیں ہو کون تم، ذرا تعارف تو کرواؤ۔ اس نے اپنی نظریاتی نسل جہاں اس کی ہوگی نا اس علاقے کا نام لیا۔ کیا کیا اس نے کہا میں نجدی بوڑھا ہوں۔ کیا ہوں؟ میرا تعلق کہاں سے؟ نجد سے ہے، میں ایک نجدی شیخ ہوں۔ تو کسی اور علاقے کا نام لے لیتا، لیکن ابلیس کو نجدیوں سے بڑا پیار ہے، اس لیے اس نے اپنا تعلق بھی پتہ نہیں سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ اہل، اس کو کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نا۔ تو وہ ابلیس نے لیکن کہا کہ جی میں کہاں سے ہوں؟ نجد سے ہوں۔ تو نجدیوں سے ابلیس کو بہت پہلے سے پیار ہے، اس کو پتہ میری جو نظریاتی نسلیں ہیں نا وہ نجد میں پروان چڑھیں گی۔ خیر مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بدر کر دیتے ہیں۔ دوسرا بولا بے وقوف، مکے سے نکالو گے تو وہ اور ان کی دعوت تو اور عام ہو جائے گی، پھر کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں ان کو قید کر لیتے ہیں۔
کہ قید کرو گے تو ان کے صحابی ان کو چھڑا کر لے جائیں گے حملہ کر کے، کیا کریں ان کو قتل کر دیں؟ قتل کریں گے تو پھر یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ جو ان کے خاندان ہے وہ قصاص مانگے گا، قصاص کون دے گا؟ پھر کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے 10 آدمی لے لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ وہ جب بات آئے گی قصاص کی تو اتنے سارے قبیلے ہیں تو کسی کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، خون بہا ادا کرنے کی بات آ جائے گی۔ بنو ہاشم کس سے لڑیں گے؟ سب سے تو لڑ نہیں سکتے بنو ہاشم، تو خون بہا ادا کرنے کی بات آئے گی، وہ ہم دے دیں گے، وہ مسئلہ ہی نہیں، پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں کوئی، باطل کے پاس پیسہ بہت ہے، کفر کے پاس پیسہ بہت ہے، مادی وسائل ان کے پاس بہت ہیں۔ ابلیس خوش ہو گیا، واہ میرے بیٹے، یہ دیے نا تو نے تجویز، شاندار تجویز ہے۔ اب جناب افراد کا انتخاب ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ آج رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور سب مل کر یک بارگی حملہ کر دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں بلوا۔ بلوے میں کسی پہ کیس نہیں بنتا، بلوا کریں گے، سب تعین نہیں کر پائیں گے کہ قتل کس نے کیا۔ 80 آدمی تھوڑی مار سکتے، مارا تو کسی ایک نے ہوگا، لیکن وہ ایک کون ہے اس کا تعین نہیں ہو پائے گا۔ اب جب راستے کھلے تھے تب اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ آپ چلے جائیے مدینے کی طرف، اب جب راستے بند ہو گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، حبیب آج کی رات بستر پہ نہیں سونا، آج کی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، 40 گنڈے، 80 نہیں 40، ہاں 40 گنڈے جو روایتوں میں آیا، گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور ٹارگٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ایسے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو دبک کے بیٹھا رہتا کہ باہر گھنڈے ہیں، قتل کر دیں گے، دروازے بند رکھو بھائی، گھسیں گے، مار دیں گے، مارنے ہی مجھے آئے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پوری امت کو بتایا کہ جب تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اس وقت راستہ نکالنے والے کو ہی اللہ کہا جاتا ہے۔ جب تمہاری عقلیں حیران و پریشان ہو جائے کہ اب راستہ کہاں سے نکلے گا، اب تو سارے دروازے بند ہیں، ان تمام دروازوں کے بند ہونے پر ایک نیا راستہ عطا کرنے والے ہی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، خالق الاسباب، پتہ نہیں کون سا سبب پیدا کر دے۔ اور پھر اللہ کے حبیب ان 40 گنڈوں کے درمیان میں سے نکلے۔ اس وقت حضور کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، انہی کی امانت ہے جو باہر قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اے علی یہ فلاں 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 کی امانتیں ہیں، صبح اٹھنا ان کو ان کی امانتیں حوالے کرنا، پھر مدینہ آ جانا۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، اور صرف باہر نہیں گئے بلکہ آپ ان کافروں کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے، خاک اڑاتے ہوئے گئے کہ تمہارے منصوبوں کو ہم اس طرح خاک میں ملا دیں گے، تم جاگتی آنکھوں سے آنکھیں کھول کر ہمارے دروازے کو دیکھتے رہو گے مگر شمع جمال مصطفیٰ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہے گی۔ کوئی انہیں دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کا کمال نہیں ہے، کمال بھی انہی کا کمال ہے کہ وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اگر وہ نہ نظر آنا چاہیں نا تو لاکھ آنکھیں مسلتے رہ جاؤ، کھولتے رہ جاؤ، اگر انہوں نے نظر نہیں آنا تو نظر نہیں آنا۔ اور اگر جلوہ دکھانے پر آ جائیں تو پھر کوئی 14ویں صدی کے اندر بھی جائے اور روز اطہر پہ کھڑا ہو کر، 13ویں صدی میں بھی جائے اور روز اطہر پہ کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ جاگتی آنکھوں سے جلوہ دکھائیں، تو حضور کو اس غلام پہ پیار آ جائے تو پھر جاگتی آنکھوں سے بھی جلوے دکھا دیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ غلام جو جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کے جلووں سے سرشار ہوتا ہے
پھر وہی برسر منبر یہ اعلان کرتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہمارا وہ امام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفیق سفر، جب سفر اللہ کے حکم سے ہے تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے رفیق سفر بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ سفر کا انتخاب اللہ نے کیا تو رفیق سفر کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ اس سفر میں رفیق سفر جو بنے ہیں انہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ سفر رسول اللہ کا، تیاری ابو بکر کے گھر والے کر رہے ہیں، کھانا ابو بکر کی بیٹیاں پکا رہی ہیں، ابو بکر کے بیٹے اونٹنیاں پال رہے ہیں، ابو بکر کے غلام راستہ بتا رہے ہیں، اور پورے راستے میں جناب صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ خبر گیری پر معمور ہے، اور اس پورے سفر کی تیاری میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر والے مصروف عمل ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پیدل نکلے، اور حضور کی حکمت عملی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ نے مخالف سمت اور غیر معروف راستے پہ سفر کیا، یعنی لوگ اس راستے سے جاتے ہیں تو حضور اس راستے سے نہیں گئے، حضور اس راستے کی طرف گئے، اور حضور نے ایک لمبا کٹ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہاں پر نظر آتی ہے سفر کی پلاننگ کے حوالے سے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب پیدل سفر کرنا اور کب سواریوں پر سفر کرنا ہے، یہ پورا سفر آپ اسٹریٹجی کے ساتھ پڑھیں، سفر کی پلاننگ کے حساب سے پڑھیں تو آپ کو بہترین حکمتیں اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فہم و فراست ہے اس کے بہترین نمونے سفر میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب اس سفر کے اندر یہ بھی ایک حکمت عملی حضور کی کہ جب آپ خفیہ سفر اختیار کر رہے ہوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہوں تو پھر آپ غیر معروف راستے کی طرف سفر کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کے پیدل سفر ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہو، کبھی دائیں چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں چلنے لگتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے پیچھے کی طرف سے خوف ہوتا ہے تو میں پیچھے کی طرف چلے جاتا ہوں، دائیں سے خوف ہوتا ہے دائیں آ جاتا ہوں، بائیں سے خوف ہوتا ہے تو بائیں آ جاتا ہوں۔ حضور میری بس ایک ہی تمنا ہے کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو ابو بکر کے اوپر پہلے آئے، حضور تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ غار ثور، اور اس غار پہ چڑھنے کے لیے حکمت عملی ہے کہ جوتیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، حضور نے بھی ابو بکر صدیق نے بھی، کہ اس کی نشان بنیں گے اور نشان کو دیکھتے ہوئے دشمن پیچھا کر سکتے ہیں۔ کنکر چبھیں گے رسول اللہ کے قدمین شریفین میں، کانٹے نہ چبھ جائیں حضور کے مبارک قدموں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو اپنے پشت پہ سوار کیا اور اسی کیفیت میں غار ثور تک پہنچے۔ آج بھی جو غار ثور جاتے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر لگ جاتا ہے پہنچنے میں، جگہ جگہ اسٹے کرتے ہوئے جاتے ہیں، رکتے ہوئے جاتے ہیں، پانی کی بوتلیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، لکڑیاں وکڑیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اسٹک ہوتی ہے۔ اور ابو بکر صدیق جس وقت یہ چڑھائی چڑھ رہے ہیں کوئی 20 سال کی نوجوان نہیں ہے، وہ کتنی عمر ہوگی؟ 53 سال تو رسول اللہ کی عمر ہے، کتنی؟ 53 ایئرز اولڈ۔ ابو بکر صدیق تقریباً 2 سال چھوٹے تھے رسول اللہ سے عمر میں، کتنے ہو گئے؟ آپ میں سے ہے کوئی 51 سال والا؟ 51 سال کا بوڑھا کسی کو اپنی پشت پہ سوار کرے اور 3 منزلہ یا 4 منزلہ بلڈنگ پہ چڑھے تو کیا حالت ہوگی اس کی؟
لیکن ابو بکر صدیق بغیر رکے وہاں چڑھے. یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ قوت، یہ توانائی کہاں سے ملی؟ خود رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے. اور جب غار کے پاس پہنچے تو پہلے خود آپ نے غار میں جا کر صفائی کی ہے، اور جب غار صاف ہو گیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر بلایا کہ حضور تشریف لے آئیے، حضور تشریف لائے. ادھر مکے میں اعلان ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا. صبح کے وقت جب گھسے گھر کے اندر تو دیکھا کہ بستر نبوت پہ تو شہنشاہ ولایت لیٹے ہوئے ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہاں سے روانہ ہو چکے. اب انہوں نے اعلان کر دیا 100 گھوڑے 100 اونٹ دیں گے جو پکڑ کے لے کر آئے. اب انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ سرگرداں ہیں، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وفادار ساتھی کے ساتھ غار کے اندر موجود ہیں. 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص رسول اللہ کی قربت میں گزاری. اور یہ وہ کیفیت ہے. ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان پہ ستارے؟ حضور نے کہا ہاں ہیں. یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ کہا میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کی ستارے ہیں. اتنی نیکیاں ہیں جتنی، یعنی رسول اللہ اپنے غلاموں کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور آسمان کی تاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میرے والد گرامی کا نام لیا جائے گا. تو جب حضرت عمر فاروق کا نام سنا تو آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آیا، ناگواری والا نہیں تھا لیکن تعجب والا تھا کہ میرے ذہن میں تو یہ جواب تھا اور یہ والا جواب آیا. تو وہ حضور بھانپ گئے اس بات کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، میرے عمر کی یہ تاروں برابر نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف. خود سیدنا عمر فاروق کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش، جب ان کو پتہ چلا نا سرکار نے میرے لیے فرمایا اتنی نیکیاں، وہ کہتے تھے کاش ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لیں، وہ غار والی نیکی بس مجھے عطا کر دیں. یہ اعزاز قیامت تک غلامان مصطفیٰ میں اگر کسی کو ملا ہے تو صرف ابو بکر صدیق کو ملا ہے. حضور کے ساتھ اس سفر میں رفیق سفر ہونا. یہاں سے جو آگے کے واقعات اور حالات ہیں انشاءاللہ سفر ہجرت کے، وہ انشاءاللہ عز و جل کل اللہ نے توفیق دی تو اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر مدینہ منورہ کے جو حالات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ کلام ہوگا.